اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ایک شخص کی روح قبض کرنے کے بعد فرشتوں نے اس سے کہا کہ کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے۔ فرشتے پھر کہیں گے کہ یاد کرو، تو وہ جواب میں کہے گا ایک نیکی یاد ہے کہ میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور جب قرض واپس لینے کا وقت ہوتا تھا تو اپنے غلاموں کو یہ حکم دیتا تھا کہ دیکھنا جو تنگ دست ہو اس کو مزید مہلت دے دینا، اور جو قرض ادا نہ کر سکتا ہو اس کو معاف کر دینا۔ اللہ نے اس عمل پر اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے مسلمانوں کے راستے میں ایک کانٹے دار شاخ کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اسے مسلمانوں کے راستے سے صاف کر دوں گا تاکہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، تو اللہ نے اس عمل پر اسے معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ مسند احمد۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا تو اس کے جنت میں داخل ہونے میں صرف ایک ہی رکاوٹ ہے اور وہ اس کی موت ہے۔ صحیح الجامع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کے کنارے گھر کی بشارت دیتا ہوں کہ جو جھگڑا چھوڑ دے چاہے اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہو، اور اس کو جنت کے وسط میں گھر کی بشارت دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے چاہے مزاح میں ہی کیوں نہ ہو، اور اس شخص کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں گھر کی بشارت دیتا ہوں کہ جو اپنے اخلاق کو بلند کر لے۔ سنن ابی داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایک ساتھ ہوں گے، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اس طرح اشارہ کر کے دکھایا کہ ان دونوں کے مابین کچھ فاصلہ تھا۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کے جگر گوشے کی روح قبض کر لوں تو اس پر صبر کا بدلہ میرے پاس صرف جنت ہے۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے اپنی شرمگاہ اور زبان دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک تمام گناہوں کا کفارہ ہے، اور مقبول حج کی جزا تو جنت ہے۔ امام مالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سنن ابی داؤد۔ جنت میں ایک شخص کا درجہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ یہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ سنن ابی ماجہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔